السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا قیامت والے دن ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور کون لوگ ہیں جو اللہ کا دیدار کریں گے اور کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بعض حضرات نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ دوپہر کے وقت جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہو، چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ رضوان نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن تم واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، دنیا میں جو لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، آج مدد کے حصول کے لیے وہ اسی کے پاس چلے جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر جھوٹے معبودوں یعنی بتوں وغیرہ کی عبادت کرنے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ وہاں ہوں گے۔ پہلے یہودیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی، کوئی بیوی یا بیٹا نہیں ہے۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم پیاسے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے۔ تو انہیں اشارے سے بتایا جائے گا، تم ادھر چلے جاؤ۔ پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا، جس کا ایک حصہ دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہوگا۔ آخر کار وہ اس میں گر جائیں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی یا بیٹا نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم پیاسے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے۔ تو انہیں اشارے کے ذریعے بتایا جائے گا کہ تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یوں انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جو انہیں سراب کی مانند محسوس ہوگی، جس کا ایک حصہ دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہوگا۔ آخر کار وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہاں صرف وہی نیک یا گناہ گار لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی شکل میں جلوہ گر ہوگا جس سے وہ دنیا میں مانوس تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر مخلوق اپنے معبود کے ہمراہ جا چکی ہے۔ وہ لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ان لوگوں کو دنیا میں وہ نعمتیں عطا کی تھی جن کی ہمیں شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے، ہم نے ان کے معبود کی عبادت نہیں کی، ہم نے ہمیشہ تیری عبادت کی ہے اور تیرا شکر ادا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ 2 یا 3 مرتبہ یہی کہیں گے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتے۔ اس وقت بعض لوگ ڈگمگانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا تمہیں ایسی کوئی نشانی معلوم ہے جس کے ذریعے تم اسے پہچان سکو؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ اس وقت پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا، اور جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے ان کو سجدے کی اجازت مل جائے گی، اور جو لوگ تکبر کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے اور دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر مسجود نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو ٹخنے کی مانند کر دے گا، تختے کی مانند کر دے گا، اور جب سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا تو پیٹھ کے بل گر جائے گا۔ پھر وہ لوگ سجدے سے سر کو اٹھائیں گے تو جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ کا دیدار کیا تھا وہ اس وقت تبدیل ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ اعتراف کریں گے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ پھر جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت سب لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پل کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پھسلن والا ہوگا اور اس میں نوکیلے کانٹے ہوں گے جو سدان نامی جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل ایمان اس پر سے گزریں گے تو بعض لوگ پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا، بعض پرندوں اور بعض تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی مانند اس پر سے گزر جائیں گے۔
بعض लोग सही सलामत गुजर जाएंगे, बाज़ कांटों पर उलझ कर गुजरेंगे, बाज़ ज़ख्मी होकर पार पहुँचेंगे और बाज़ जहन्नम में गिरने के बाद पार पहुँचेंगे। यहाँ तक कि हर अहले ईमान जहन्नम से निजात पा जाएगा। उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला से अपना हक़ वसूल करने के लिए इस तरह तकरार नहीं करता जैसे क़यामत के दिन अहले ईमान जहन्नम में रह जाने वाले अहले ईमान के बारे में कहेंगे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, ये लोग हमारे हमरा रोज़ा रखा करते थे, हमारे साथ इबादत करते थे, अल्लाह ताला का हुक्म मानते थे। ऐ परवरदिगार, हम इनको जहन्नम में नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और जहन्नम में आप जिन लोगों को जानते हो जो आपके साथ इबादत में मशगूल होते थे, उनको जहन्नम से निकाल लाओ। फिर वो लोग जहन्नम में जाएंगे और जिन लोगों को वो जानते हैं ईमान वाले होंगे, उनको वो जहन्नम से निकाल लाएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने जिन लोगों के बारे में हमें इजाज़त दी थी, उनमें से कोई एक भी जहन्नम में बाकी नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, वापस जाओ और जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी भलाई है, तुम उसको जहन्नम से निकाल लाओ। फिर वो जहन्नम में जाएंगे और फिर वो लोग जिनके अंदर ज़रा भी उनको भलाई नज़र आती है, उनको वो जहन्नम से निकाल लाएंगे। फिर तीसरी मर्तबा यही हुक्म होगा कि जाओ, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी नेकी है, तुम उसको जहन्नम से निकाल लाओ। और वो जाएंगे और निकाल कर ले आएंगे और अर्ज़ करेंगे, अब हमने जहन्नम में कोई भलाई बाकी नहीं रहने दी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अगर आपको मेरी इस हदीस से कोई परेशानी हो, कोई कहे कि ये हदीस सच्ची नहीं है, कोई तस्दीक ना करे, तो बेशक आप कुरान की आयत पढ़ लो। अल्लाह ताला किसी के साथ एक ज़र्रे के बराबर भी ज़्यादती नहीं करेगा। अगर कोई नेकी होगी तो वो उसे दुगना कर देगा और अपनी तरफ से अजीम अजर भी अता करेगा। फिर जब ये सारा मामला हो जाएगा, पुलसरात से लोग चले जाएंगे, शफाअत हो जाएगी, सब गुनहगार जहन्नम में चले जाएंगे और जो नेक अमाल वाले थे वो जन्नत में चले जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा कि फ़रिश्ते भी शफाअत कर चुके हैं, अम्बिया भी शफाअत कर चुके हैं, अहले ईमान भी शफाअत कर चुके हैं, यानी कि सब ने सिफारिश की है किसी न किसी के लिए। अब सिर्फ अरहम राहिमीन की ज़ात बाकी रह गई है। फिर अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत जहन्नम में दाखिल करेगा और उन लोगों को बाहर निकाल देगा जिन्होंने कभी कोई भलाई नहीं की, जिन्होंने कभी कोई दुनिया में नेकी नहीं की। वो लोग कोयला बन चुके होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपने दस्ते मुबारक से, अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से उनको जहन्नम से निकाल लेगा और उनको नहर हयात में दाखिल कर देगा। तो देखें, अल्लाह ताला फिर फरमाएगा कि मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा आज के बाद कभी भी, बेशक मैं रहम करने वाला और फजल करने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने आपको अहदीस के रू बता दिया कि अल्लाह ताला का कौन से लोग हैं जो क़यामत वाले दिन दीदार कर सकेंगे और कौन लोग हैं जो दीदार से महरूम रहेंगे, और सारा मामला मैंने आपके सामने बयान किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।